السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میرا نام نوید احمد خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، رمضان کے مہینے میں کچھ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا عذاب آ گیا، اور اگر میں یہ کہوں کہ جناب اللہ کی لاٹھی جو ہے بے آواز ہوتی ہے، وہ کسی بھی ٹائم کسی کو بھی پڑ سکتی ہے، تو یہ بے جانا ہوگا، کیونکہ اس طرح ہی ہوا ہے۔ ابھی رمضان چل رہا ہے، اس کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس موقع کے اوپر اور اس بابرکت مہینے میں جو ہے اگر کسی کے اوپر برا وقت آئے تو پھر اس کو ہم یہی کہیں گے کہ جناب اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یا جو بھی ہے۔ بہرحال مجھے تو یہی چیز لگ رہی ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیے گا میری ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً کوئی 50,000 امیر ترین لوگ جو ہیں ان کے بیرون ملک اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں، جو کہ خفیہ اکاؤنٹ ہیں، اور نہ صرف خفیہ ہیں بلکہ یہ ایسے اکاؤنٹ ہیں کہ جن کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور یہ تقریباً کوئی 40 ممالک میں یہ ان کے اکاؤنٹ تھے۔ یہ ان لوگوں کے اکاؤنٹ ہے جو پاکستان کے بہت امیر ترین لوگوں میں شمار ہیں۔ اب امیر ترین لوگوں میں کون لوگ ہیں؟ جو زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ناجائز طریقے سے جو ہے وہ پیسے کماتے رہے۔ اچھا، ان میں سے جو ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس نے جو ہے یہ رپورٹ دی ہے اور یہ خفیہ اکاؤنٹ پکڑے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے 50,000 امیر ترین لوگوں کے اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں، اور جو کہ دنیا کے تقریباً 40 ممالک میں ہیں، اور ان کی ٹوٹل رقم آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی ہے۔ ان کی ٹوٹل رقم ہے 8 ارب ڈالر۔ 8 ارب ڈالر۔ اگر یہی پیسے پاکستان کو مل جائے تو IMF کا قرضہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ بیسیکلی یہ پاکستان کے پیسے ہیں جو کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ غلط طریقوں سے جو ہے نا وہ کمائے ہیں پاکستان سے، اور باہر ملکوں میں لے گئے۔ اسی کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں۔ یہی عمران خان صاحب جو ہے کافی ٹائم سے لگے ہوئے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹیز سے بھی جو ہے اس بات کا جو ہے نا ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ ہمارے پیسے ہمیں واپس دلوائے جائیں، جو کہ ہمارے کچھ بددیانت قسم کے لوگ جو ہیں وہ لوٹ کر کے وہ پاکستان سے باہر لے گئے اور آپ کے ملکوں میں رکھوائیں، تو وہ پیسے ہمارے ہیں یعنی پاکستان کے ہیں، اور وہ ہمیں واپس کریں۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جو ہے جاگ گئی ہے، اور وہ بھی جو ہے کام کرنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے ہی جو ہے وہ یہ خفیہ اکاؤنٹ پکڑے ہیں۔ تو اب ہونا یہ ہے کہ بھئی حساب تو ان لوگوں کو دینا ہی ہے، اور کیونکہ نہ تو عمران خان صاحب چھوڑیں گے اور نہ ہی جو ہے پاکستان کے ادارے چھوڑیں گے۔ پاکستان کے 4 جو بڑے ادارے ہیں ان لوگوں کے پاس، یعنی ان ڈپارٹمنٹس کے پاس جو ہے وہ ساری انفارمیشن پہنچ چکی ہے، اور جس میں سے آپ کا جو ہے FIA ہے، FBR ہے، اسٹیٹ بینک ہے، نیب ہے۔ تو اب تمام ثبوت کے ساتھ میں ان کے پاس یہ انفارمیشن پہنچ چکی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ یہ اصل میں ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ہیں جو آپ لوگوں کے آلریڈی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں۔ مثال کے طور پہ شوگر مافیا اس میں ہے، اس میں آئل مافیا بھی ہے، پیٹرولیم مافیا، اس میں آٹا مافیا ہے، گھی مافیا ہے، اور بجلی مافیا ہے۔ یہ سارے بڑے بڑے جتنے بھی یہ کارٹلز جو سامنے آئے ہیں، یہ سب لوگوں کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ پکڑے گئے، اور اب جو ہے یہ بھاگتے پھریں گے، اپنی جان چھڑاتے پھریں گے، اور لیکن ان کو کہیں پاکستان میں کہیں پناہ نہیں ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہمارے پاکستان کا پیسہ ہے اور ہمارے پاکستان میں واپس آنا چاہیے، جو کہ انہوں نے ناجائز طریقے سے باہر بھیجا۔ اچھا، تو دوسری جو ایک خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں جو بڑی ایکسائٹنگ نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو چیف منسٹر صاحب چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں جنرل قمر باجوہ صاحب، تو وہ سعودیہ کے دورے پہ ہیں اور ان کو 3 دن ہو چکے ہیں، لیکن ابھی پچھلے 24 گھنٹوں میں
کچھ ایسی ریمارکیبل قسم کی جو ہے وہ چیزیں ہوئی ہیں کہ جن کو جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پریشان ہو کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہوا کیا ہے۔ ودن 24 آورز جو ہیں وہ ایسی ایسی باتیں ہوئی ہیں اور ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ سبھی پریشان ہیں، جو خاص طور پہ یہ چیزیں نہیں جن کو پتہ۔ تو پاکستان کا جو سعودی عرب پہ ایک بہت بڑا احسان ہے، یہ بیسیکلی پاکستان نے ایک بہت بڑا سعودی عرب کے اوپر احسان کیا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ پاکستان کیسے جو ہے وہ سعودی عرب پہ احسان کر سکتا ہے۔ تو جی جناب، پاکستان احسان کر سکتا ہے، اور پاکستان نے ہی احسان کیا ہے، اور پاکستان کی ہی مرہون منت جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ اپنی ساکھ بحال کرنے جا رہا ہے۔ جی ہاں، تو سعودی عرب کی جو گرتی ہوئی ساکھ تھی، دیکھیں ایک ٹائم تھا کہ ہم اگر کسی عربی کو ذرا سا بھی کچھ کہہ دیں تو 10 لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کہ جناب عربیوں کو کچھ نہ کہو، یعنی اتنی زیادہ ان کی عزت تھی، اتنی تکریم تھی ان لوگوں کی ہم لوگوں کے نزدیک، کہ ہم جو ہے عربیوں کو کچھ بولنا گناہ سمجھتے تھے۔ لیکن اب یہی وہی عربی ہیں جن کو جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں جو سعودیہ والے خاص طور پہ جو ہے یہ ایک ٹائم تھا 1990 کی دہائی میں جو ہے یہ مسلم امہ کے لیڈر ہوا کرتے تھے، مسلم امہ کے لیڈر ہوتے تھے، اور ان کی جو بات تھی وہ پوری مسلم امہ کے ممالک جو ہیں وہ منوعاً تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے۔ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ وہاں سے جو ہے وہ آرڈر آتا تھا اور ہم سب جو ہے اس کو تسلیم کرتے تھے، کیونکہ وہ آرڈر جو ہے وہ مسلم امہ کی طرف سے ہوتا تھا، مسلم اقوام کے لیے، تو اس لیے وہ تسلیم کیا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ 21ویں صدی میں جو ہے جو پرائیورٹیز ہیں وہ چینج ہونے لگی، اور بڑا ملک اور طاقتور ملک جو ہے وہ کہلانے لگا جو طاقت میں زیادہ معیشت جس کی بہت اچھی ہے، اور جن کی معیشت اچھی نہیں تو ان کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے مزید معاشی اور بڑی اور تگڑی طاقت بننے کے چکر میں امریکہ اور یورپ سے جو ہے وہ مل گئے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے مسلم امہ کی جو لیڈرشپ تھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ تو یوں جو ہے ان کی جو ساکھ ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو گئی، اور جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ پھر ظاہر سی بات ہے وہ چیز نہیں رہی۔ لیکن ہوا یہ کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے جو نئے صدر آئے ہیں جو بائیڈن صاحب، انہوں نے جو ہے کمال خشوگی کا جو کیس نکال کے لے کر آئے اور سعودی عرب کو پریشر میں لانے کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے یورپ نے جو ہے وہ ان کے اوپر جو دفاعی پابندیاں لگا دی سعودیہ کے پر کہ جناب اسلحہ نہیں دیں گے اور دفاعی کوئی مدد نہیں دیں گے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے سعودی عرب نے بھی سوچا کہ جی ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور انہوں نے جو بھی سوچا بہت اچھا فیصلہ کیا۔ اس ان کی سوچ کو بدلنے کے لیے جو ہے جو کردار ادا کیا گیا وہ ہے پاکستان کا کردار۔ تو اسی لیے پاکستان، جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جناب پاکستان نے بہت بڑا احسان کیا سعودی عرب کے اوپر، تو وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو گرتی ہوئی ساکھ تھی اس کو بحال کیا گیا ہے، اور مزید جو ہے وہ بحال ہوتی جائے گی۔ اچھا جی، اب ہونا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہے 9 مئی تک وہاں پر رہیں گے، اور ظاہر ہے بہت سارے معاہدات جو ہیں ان کے اوپر سائن ہوں گے، اور بہت ساری یادداشتیں جو ہیں ان کے اوپر جو ہے نا سائن ہوں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے سعودی عرب میں تقریباً 3 جرنیل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک تو چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب ہیں، پھر ایک ریٹائرڈ جو جرنل ہیں جنرل راحیل شریف صاحب، اور ایک اور ابھی جو ہے وہ نئے جرنل پاکستان میں بطور سفیر جو ہیں وہ تعینات ہوئے ہیں، آئی تھنک ایک کل کی بات ہے یہ شاید۔ تو ان کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل بلال صاحب۔ تو ان کا پورا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر۔ تو یہ نئے جو ہے سفیر مقرر ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ بڑی زبردست قسم کی جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ وہ انڈیا جو ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جناب پاکستان کو ہم نے آؤٹ کر دیا سعودیہ سے، اور اب جو ہے ہم سعودیہ میں رہیں گے،
اور کیونکہ ان کا مطالبہ بھی یہ تھا کہ پاکستانی جو فوجیں ہیں جو مکہ مدینہ کی حفاظت کے لیے ہیں ان کو آپ نکال دیں اور ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، ہم مسلمان فوجی جو ہے وہ اس کام کے لیے لگا دیں گے. لیکن یہ ان کا خواب تو پورا نہیں ہو سکتا، نہ ہی کبھی ہوگا. جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ چیز تو پہلے کبھی نہ پہلے ہوئی نہ اب ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو پاکستان نے اس کے اوپر اور مہر لگا دی کہ جناب اب یہ تو خیر آپ بھول ہی جائیں. اور اب کہانی یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایسی بڑی بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ جسے سن کے آپ خوش ہوں گے، یقیناً آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے. اور وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب اور یو اے ای ایک وقت ایسا آ گیا تھا، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ یہ دونوں ممالک نے مل کے ایک بلاک بنانے کی کوشش کی تھی. اور کوشش یہ کی تھی کہ یہ دونوں کیونکہ پیسے میں تگڑے تھے، اکانومی ان کی اچھی، تو یہ دونوں مل کے ایک تگڑا سا بلاک بنائے. لیکن اللہ کے کرنا کچھ اور ہی ہوا اور ان کا بلاک تو خیر کیا بننا تھا، یہ آپس میں ہی ان کے کچھ مسئلے مسائل پیش آ گئے. تو اس وجہ سے ان میں بھی دوریاں ہو گئی تھیں. تو ان پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر یا پچھلے 2 دنوں میں جو ہے وہ اتنی ریمارکبل چیزیں ہوئی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو دبئی کے یا یو اے ای کے جو سربراہ ہیں، ان کا نام ہے محمد بن زید النہیان. محمد بن زید النہیان وہ جو ہے سعودیہ کے ہنگامی دورے پہ آئے اور محمد بن سلمان سے جو ہے انہوں نے ملاقات کی اور اپنے جتنے بھی ان کے ایشوز تھے آپس کے ان کو سالو کیا گیا، ان کو جو ہے وہ بل بیٹھ کے ان کو ختم کیا گیا، ان کو حل کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے جو دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی ان 24 گھنٹوں کے اندر وہ یہ ہوا کہ ترکی کے جو اب آپ کو معلوم ہے ترکی کے ساتھ بھی سعودیہ کے تعلقات بہت زیادہ خراب تھے اور بہت ہی سرد مہری چل رہی تھی. اور خاص طور پہ جمال خشوگی کا جو کیس ہوا تھا اس کی وجہ سے. اور دوسرے یہ کہ جو سعودی عرب کو ایک اور خطرہ بھی ہو گیا تھا کہ جب پاکستان جو ہے وہ ترکی کے ساتھ مل کے جو ہے ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے کوئی نیا OIC کے پیرالل کوئی اور بلاک نہ بنا لے. تو اس وجہ سے جو ہے بھی وہ ترکی کے ساتھ میں سعودیہ کے تعلقات اچھے نہیں تھے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی اور ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردگان صاحب ان کا فون آیا اور MBS کے پاس یعنی محمد بن سلمان کے پاس اور ان سے بات چیت ہوئی ان کی. اور جو ان کی جو سرد مہری تھی تعلقات میں اس کی بھی برف جو ہے وہ پگھل گئی. تو ان کے بھی سمجھ لیں کہ تعلقات اچھے ہو گئے. اور تیسری جو بہت امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ایران کے ساتھ. تو ایران کے ساتھ جو ہے ان کے بیک ڈور رابطے تو چل ہی رہے تھے اور ان کا جو ان کے سعودی عرب اور ایران کی جو ہے آپس میں میٹنگز ہو رہی تھیں اور مذاکرات چل رہے تھے اور وہ جگہ تھی عراق. ٹھیک ہے، ایران میں نہیں ہوا نہ سعودیہ میں، یہ مذاکرات ایران اور سعودی عرب کے مذاکرات عراق میں ہوئے ہیں. تو اس کا جو ہے وہ ابھی پچھلے 24 گھنٹوں میں کیونکہ یہ چیز بہت خفیہ رکھی ہوئی تھی ان دونوں ممالک نے، لیکن ابھی پچھلے 24 گھنٹوں میں جو ہے اس بات کو جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ جناب ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے تھے. یہ سب سے پہلے تصدیق جو ہے ایران کے جو ڈپارٹمنٹ آف فارن افیئرس ہے انہوں نے کی اور پھر اس کے بعد میں جو ہے سعودی عرب کا جو ڈپارٹمنٹ آف فارن افیئرز ہے انہوں نے کی. تو یہ تیسری بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور اچھا ایک اور بات یہ آپ کو بتا دوں کہ عراق کے بھی جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں جی ہمارے یہاں سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. اچھا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان سب چیزوں میں پاکستان کہاں ہے، پاکستان کا کردار کہاں ہے. تو پاکستان کا کردار جو ہے وہ آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، آپ خود اس سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب عراق میں جو ہے ایران اور سعودیہ کے مذاکرات ہو رہے تھے تو پاکستان کے جوائنٹ چیف آف جو ہیں وہ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ان کی آپس میں ظاہر بات ہے ایک میڈییشن والا بندہ تو ہونا ہی چاہیے نا.
تو وہ پاکستان تھا. پاکستان کی وجہ سے جو ہے ایران کے ساتھ میں سعودیہ کے مذاکرات شروع ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے ان کی جو ایک انارکی یا دشمنی یا جو بھی کچھ کہہ لگے ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. تو یہ 3 تو بہت بڑے بڑے احسانات پاکستان نے جو ہے سعودی عرب کے اوپر کیے ہیں. چوتھا یہی ہے کہ جناب سعودی عرب کی جو گرتی ہوئی ساکھ تھی اب اس کو بھی سنبھالا ملا ہے یہ پاکستان کی وجہ سے, اور ایم بی ایس کو بھی ذرا حوصلہ ہوا ہے کہ جب سے امریکہ نے ان کی طرف سے ہاتھ کھینچا تو بہت پریشان تھے وہ امریکہ اور یورپ کی طرف سے, لیکن جب اب پاکستان نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے تو پاکستان نے ان کو بیسیکلی طاقتور کر دیا. جیسے پہلے تھے نا ویسے ہی ان کو طاقتور کر دیا ہے. اور اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو ملک طاقتور ان کو کر رہا ہے تو وہ کتنا طاقتور ہوگا. آپ اس بات کو بھول جائیں کہ پاکستان کی اکانومی کیا ہے, کیسی ہے, لیکن پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ بہت شاندار رہی ہے ان دنوں میں, اور اسی ڈپلومیسی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے. تو باقی اور بھی باتیں تو بہت ساری ہیں, ویڈیو میری بہت لمبی ہو گئی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے میں مزید آپ کو اچھی اچھی خبریں دوں گا. تو صرف میری ایک یہی ریکویسٹ ہے کہ میرا اگر آپ کو اچھا لگا یہ ویڈیو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور اسے جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں. اور اگر آپ مجھے کمنٹس کریں گے, میری رہنمائی کریں گے تو اس میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا. تو تب نیکسٹ ویڈیو کے تک کے لیے اللہ حافظ.